اگر اپنی معصومیت اور بولےپن سے آپ نے شوہر کو ہی ہاتھ سے جانے دیا تو آپ کے پاس پھر بچتا ہی کیا ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے خود کو تھکانے کی؟ اگر سسرال میں شوہر آپ کا نہیں رہا، اسے آپ کا احساس نہیں رہا، باقی لوگ تو پہلے ہی غیر تھے، وہ آپ کے اپنے تھے ہی نہیں۔ ایک ہی شخص ہے جس کی وجہ سے آپ سسرال والوں کو اور سسرال آپ کو برداشت کر رہا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی معصومیت سے اسے اس سائڈ پر جانے دیتی ہیں یا اپنی سمجھداری سے اسے اپنی سائڈ پر رکھتی ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ کی سائڈ پر رہا تو کسی کا نقصان نہیں، لیکن اگر ان کی سائڈ پہ چلا گیا تو وہ آپ کو اگنور بھی کرے گا، وہ تو کیا سب مل کے آپ کو تکلیف دیں گے، تو آپ کا تو پھر بہت نقصان ہونے والا ہے۔ تو اس نقصان سے آپ نے خود کو کس طرح بچانا ہے، اپنے شوہر کو کس طرح اپنے قابو میں رکھنا ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں پھسلنے دینا، مضبوطی سے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو مکمل ساتھ دیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اچھا، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، آپ کو میری سمجھ آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں اور ان کا کوئی بہترین حل نکال سکیں۔ سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کی سننی بند کر دیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، سمجھوتا کرو، سہ جاؤ گی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی آپ میں نقص نکال رہا ہے، آپ کے کلر کے اوپر بات کر رہا ہے، بار بار اس چیز پہ بات کر کے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں تھی، ہر چیز پہ ہر بات پہ اپنی رائے دینا، دوسرے انسان کو کمتر سمجھنا، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، یہ کسی بھی خاندان کی بیسکس ہوتی ہیں، یہ کسی بھی خاندان کی تربیت ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، خاموشی سے صبر کر کے آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو وقت کے ساتھ چیزیں ٹھیک نہیں ہونی، یہ زیادہ ہونی ہے، کیونکہ جب آپ خاموش رہتے ہیں نا، ضرورت سے زیادہ صبر کرتے ہو، تو آپ سامنے والوں کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ کی ہی مسٹیک ہے، آپ کے اندر ہی کوئی ایسی خامی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ خاموش ہیں، آپ اتنی چیزیں برداشت کر رہے ہو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کمپرومائز نہ کریں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ صبر نہ کریں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی سے بدتمیزی کریں، لیکن صبر کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ صبر کرنے والی جگہ تھی بھی کہ نہیں، کیونکہ صبر سے عادتیں تو بدلی جا سکتی ہیں لیکن فطرت نہیں بدلی جا سکتی۔ اگر وہاں کے لوگوں کی یہ نیچر ہے دوسرے انسان کو ذلیل کرنا، مذاق بنانا، تو پھر آپ کو معصومیت اور صبر سے آپ کا گزارا نہیں ہونے والا۔ وہاں پہ پھر اپنے لیے سٹینڈ لیں، وہاں پہ لوگوں کو ان کی حد بتائیں، اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں، اپنے لیے سٹینڈ لیں۔ اس چیز کی بھی امید نہ رکھیں کہ آپ کا شوہر آپ کی خاطر بولے گا، وہ نہیں بولے گا، آپ نے خود اپنی جگہ بنانی ہے، کیونکہ اگر خاموشی سے آپ چیزوں کو سہتی رہی نا تو یہی چیز آپ کے شوہر کو بھی سمجھ آ جانی ہے، اسے بھی یہی رکھنا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کی خیر ہے، یہ برداشت کر سکتے، یہ سہ جائے گی، کوئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی گائے ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس کی خیر ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، جب ایک انسان آپ کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ برداشت کر لے گی، اس میں بہت صبر ہے، تو اس کی وہ عادت بن جانی ہے۔ اس نے آپ کو اگنور کر کے پہلے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو ڈرامے کرتے ہیں، جو رونے دھونے میں بہت ماہر ہیں، وہ ان کو چپ کروائے گا، وہ آپ کو نہیں چپ کروائے گا، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ آپ خود کو چپ کروا سکتی ہیں۔ اپنے شوہر کے دل سے اپنے لیے احساس نہ ختم ہونے دیں، یہ نہ ہو کہ آپ تھک رہی ہیں، آپ رو رہی ہیں، آپ مر رہی ہیں، اس کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو، یہ اتنا خود کو سخت نہ بنائیں، اتنا صبر نہ کریں کہ اس کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ کہاں پہ اس نے آپ کا ساتھ دینا ہے، کہاں پہ اس نے آپ کے لیے آپ کی ہیلپ کرنی ہے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا تو اندازہ ہوگا کہ مرد آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ کانوں سے ہی سنتے ہیں، کانوں سے ہی دیکھتے ہیں، وہ وہی دیکھتے ہیں جو ان کو دکھایا جاتا ہے، وہ وہی سنتے ہیں جو ان کو سنایا جاتا ہے، تو آپ بھی وہی کریں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے کہنے پہ بھی بیٹا کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، 10 سال صبر کر لو، اس کے بعد سارا کچھ تمہارا ہی ہے۔ 10 سال کے بعد کس نے دیکھا، کسی کو کل کا نہیں پتا۔ کوشش کریں کہ اپنے شوہر کی بیوی کی بجائے اس کی گرل فرینڈ بنے، اس کی دوست بنے، اس کا وہ ساتھی بنے کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کے خلاف بیٹھ کے بھی آپ سے باتیں کرنا چاہے نا تو وہ کھلے دل سے کر سکے۔ اگر آپ نے بھی بیچ میں اپنی رائے یا اپنی نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا نا، کیونکہ آپ سارا دن گھر میں رہتے ہو، آپ کے دل میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن جب آپ کا شوہر اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بھی آپ کے سامنے گلے شکوے کر رہا ہو نا کہ میرے بھائیوں نے ایسے کیا، ان کو ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے، وہاں پہ خود خاموش رہے۔ آپ نے
खामोशी से सुनने, बिल्कुल अनजान बन के कि आपको उसकी फैमिली के बारे में पता ही नहीं है। उसे वो माहौल दे, उसे यही लगे कि वो घर से बाहर निकल के किसी भी अपने जिगरी यार के पास बैठ के अपने घर वालों को डिस्कस कर रहे कि यार तुम मुझे मशवरा दो कि मैं अब क्या करूँ। आपने उसको वैसा माहौल देना है, क्योंकि जब बीच में आप अपनी नफ़रत भी रखना शुरू कर देते हो ना, तो वो अपनी चीज़ें सारी भूल जाता है। उसको कहाँ कहाँ पे तकलीफ़ हुई है, वो अपने घर वालों को बचाना शुरू कर देता है। फिर वो आपसे दूर होना शुरू होता है। फिर आपके सामने कभी भी वो बात नहीं करेगा जो करना चाहता है, अपना दिल नहीं खोल के रखेगा। मैं हमेशा आपको ये चीज़ कहती हूँ कि आपने खुद, ये आपकी ज़िंदगी है, आपके दुख सुख हैं, अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक बने। आपने अपने लिए स्टैंड लेना है। जब आप ही अपने लिए नहीं बोल सकती, तो आप दूसरे शख्स से किस तरह उम्मीद रखते हो कि वो आपके लिए सारा कुछ करे? वो नहीं करेगा। आपने खुद को मजबूत बनाना है। लेकिन ये सारी चीज़ें कोशिश करें कि जब भी आपके साथ हो रही हों, उसी वक्त पलट के जवाब दें। अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर कर दें, सब्र कर सकते हो तो सब्र कर लें, लेकिन बार-बार यही चीज़ें जाके अपने शौहर के सामने मत खोलो। उसको वो माहौल दो कि जहाँ पे वो सुकून का साँस ले सके। उसको कमरे में ऐसा आपने माहौल देना कि जहाँ पे वो बैठ सके। उसका ये ना हो कि या तो वो फ़ोन में बिज़ी है, या फिर कहीं से बाहर निकल के कहीं भी अपने दोस्तों के पास जाके बैठ जाओ। आपको नहीं ज़रूरत अपने मेके वालों की साइड लेने की। अगर वो किसी के बारे में कोई भी बात कर रहे हैं तो बर्दाश्त कर जो। देखो, साइड लेने से क्या होना है? इसी तरह जब वो अपने घर वालों की बात करता है तो वहाँ पे आपको नफ़रत का इज़हार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फिर बोलोगे ना तो वो भी साइड लेगा, वो भी सेम चीज़ें करेगा, वो आपको बर्दाश्त नहीं होनी। फिर आप पता क्या करते हो? फिर आपको ये लगता है कि उन्होंने क्या किया, उनकी क्या मिस्टेक है, ये तो बहुत कुछ करते हैं मेरे साथ, बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं, मर्द ये चीज़ नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि ये अपने मेके वालों को किस तरह साइड लेती है, मैंने भी क्या करना है। एक सिस्टर ने मुझसे बात की, उसने बोला कि अभी मेरा शौहर छोटी-छोटी बात में अगर मैं अपने घर वालों को साइड लेने की कोशिश करूँ ना, कि नहीं मेरे घर वालों का ये कसूर नहीं था, जब मेरे माँ-बाप को कुछ भी ऐसा बोले, तो आगे से मुझे ये बोल देता है कि ठीक है, फिर यहाँ पे क्यों रह रही हो, अपने सगों के पास चली जाओ, जो तुम्हारे सगे हैं वहीं पे चली जाओ। मैंने कहा अब अगर उसने गुस्से में तुम्हें ऐसा कुछ भी बोला ना, तो तुमने सिर्फ़ एक लफ़्ज़ बोलना, उसे कहना है कि तुम ही हो मेरे। तुम ही मेरे सगे हो। तुम्हारे अलावा कौन है मेरा सगा? वो माँ-बाप जो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, बहन-भाई अपनी-अपनी दुनिया में बिज़ी हैं, और ससुराल वालों का तो तुम्हारे सामने सारा कुछ, तुम ही हो मेरे सगे। कुछ दिनों के बाद ना मेरी ऐसे उससे बात हुई, उसने दोबारा मैसेज किया, उसने मेरा थैंक यू शुक्रिया अदा किया, उसने कहा आपी ये फ़ॉर्मूला तो इतना काम आया कि मेरे शौहर का फ़ौरन से गुस्सा ख़त्म हो गया है। मैंने कहा एहसास दिलाने की ज़रूरत है, आप उसको एहसास दिलाओ कि तुम ही हो। जब आप मुकाबला शुरू कर देते हो कि नहीं तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने उनको अगर वो कह भी रहा है तो आपका क्या जा रहा है? आपको पता होना चाहिए कि आपके माँ-बाप कैसे हैं, आपके बहन-भाई कैसे, किसी के कहने से क्या होता है। अपने शौहर को इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी आपका अपना नहीं है, कोई भी आपका सगा नहीं है, वो ही है। उसने इस दुनिया से, इस ज़ालिम लोगों से बचा के उसको रखना है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मेरे लिए स्टैंड नहीं लोगे, तो खुद सोचो कि मेरा क्या बनेगा? ये तो लोग तो मुझे मार देंगे। इस तरह की बातें किया करो। ये नहीं है कि गुस्से में आप मुकाबला करके बैठी हुई हैं 5-5। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों आप इतना नाराज़गी को इतना लंबा जाने देती हो कि 5-5 दिन आप उनसे बात ही नहीं करती। मर्द अना का दूसरा नाम है। अगर वो आपसे नहीं बात कर रहा, आप पहल कर लो। 5 दिन बाद भी तो आपने करनी है कि नहीं करनी? किस चीज़ का फिर गुस्सा लेके आप बैठी हुई हैं कि आप 5-5 हफ़्ता-हफ़्ता 10-10 दिन बात ही नहीं करती? क्यों भई? क्यों लोग इतनी जगह क्यों देती हैं कि लोग उनसे बात करें, उसका माइंड वॉश करें, उसको सिखा दें, और फिर आपको लगता है कि इसको क्या हुआ, ये बदल गया? आपने खुद इस चीज़ का मौका दिया है। अगर आप बीवी बन चुकी हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसकी माँ भी बनना है। बीवी वाली शौक़ियाँ अपने अंदर रखें। खुद को माँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त गुस्से में घूम रही हैं कि मैंने मज़ाक किया तो ये आगे से पता नहीं फ्री ना हो जाए। होने दो फ्री, उसको मज़ाक करो, उसके साथ फ्लर्टिंग करो, जो भी कर सकती हैं करो। हर वक्त सीरियस रह के, गुस्से में रह के, उसने कोई मज़ाक में भी कोई बात बोल दी है तो तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारी बहन होगी, ऐसी बातें, यही तो बातें हैं कि वो आपसे दूर हो और आपके पास नहीं बैठता। आप खुद लोगों को जगह दे रही हो। कम बजट में भी आप अपना ख्याल रख सकती हो, अपनी केयर कर सकती हो, फैशन के मुताबिक खुद को ज़िंदा रख सकती हो। जो भी चीज़ें देखो कि क्या है मार्केट में, कौन सी चीज़ें इन है, वो चीज़ें खरीदो अपने लिए। ज़रूर मैं आपको कोई नहीं कह रही कि आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र भी लेना तो आपने 8,000 का लेना, नहीं ज़रूरत आप 500 का भी ले लोगे। अपनी केयर करो, खुद को ज़िंदा रखो। जब आपने खुद को मार दिया तो वो आपके पास क्यों बैठेगा? खुद सोचो ना, ज़रा सा सोचो आप इस चीज़ को लेके।
خود کو ایسا بناؤ کہ وہ آپ کے پاس بیٹھنا چاہیے، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہے، آپ کی بات سنے، آپ کو تکلیف دینے سے ڈرے۔ خود کو اتنا سخت نہ بناؤ کہنے پہ دوسروں کے کہ صبر کر لو، کوئی بات نہیں، سہ جاؤ گی تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، کل کسی نے نہیں دیکھی۔ آپ نے یہ جو خود کو اتنا کا سخت بنا لیا نا کہ جو چیزیں نہیں تھی بھی برداشت کرنے والی وہ بھی کر رہی ہو، اسی وجہ سے وہ آپ سے دور ہو رہا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کی خیر ہے۔ جو نہیں چیزیں برداشت کر سکتی، جو نہیں سہ سکتی، وہاں پہ صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ بھی ایسی کی تیسی کر دو سامنے والے کی، کیا ہی ہوگا؟ آپ کو سکون تو مل جائے گا، دل تو ہلکا ہو جائے گا نا، کیا ہی ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ معصومیت سے سیدھی سادی بن کے آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ سکتی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی سب سے آپ وہی بات ہے کہ آپ چلتے پھرتے خواب دیکھ رہے ہو، خود کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ آپ کو ہوشیاری سے سمجھداری کے ساتھ اپنی جگہ بنانی ہوگی، اپنے شوہر کو قابو کرنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھا کے اس کو آپ کے خلاف نہ استعمال کر سکیں۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، جو بہنیں اپنی سمجھداری سے اپنے گھر کو نہیں نہ چلاتی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں معصومیت کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہیں، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اینڈ پہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب خوش ہوتے ہیں لیکن سوائے اس کے۔ تو آپ نے اپنی خوشی کی بھی تو آپ ذمہ داری لو نا، اپنے دکھ سکھ کی خود مالک بنو۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ چیزیں سمجھا سکوں جس کی واقعہ میں آپ کو ضرورت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔